بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباحثہ ٹی وی میں آج ہم حضرت عبداللہ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ چاہے زمزم کی اصل اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب وہ اور ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے صحرائے لکودک میں پیاس سے بےتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف میڑ کر باندھ کر گھیرا دیا۔ وہ ایک کنویں کی صورت بن گیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اسی حالت میں رہا اور پھر اس کے بعد وہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کسی کو معلوم نہ رہی۔ چاہے زمزم کا صرف تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کے ہاتھ سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہے زمزم کا پتہ مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک حضرت عبد المطلب ان کا بڑا لڑکا حارث چاہے زمزم کی تلاش میں سرگردہ رہے، مگر چاہے زمزم کا پتہ نہ چلا۔ قریش میں سے کسی نے ان کی مدد کی نہ اس کام میں، بلکہ باپ بیٹے کا مذاق اڑایا۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانے ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے، کوئی مددگار معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا۔ سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہیے۔ سب بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، حبل کے سامنے قرآن اندازی کی۔ اتفاق کی بات، قرآن کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نہ مانے۔ آخرکار بڑی ردوکت کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا، تمہارے ہاں ایک آدمی کا خون بہا 10 اونٹ ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرآن عبداللہ کے نام آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھو اور پھر قرآن ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے چلے جاؤ یہاں تک کہ قرآن اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرآن عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرآن آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر 2 مرتبہ پھر قرآن ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرآن نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے، عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عام الفیل سے چند روز پیشتر عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال تھی۔ اس موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے، جو آمنہ کی رشتہ دار تھیں، اور اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جان گسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں، ایک لونڈی ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ آمنہ حاملہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکم مادر میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال ہی تھی کہ فوت ہو گئے۔
واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل میں ہی خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے آ کر ان سے کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے، اسی لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ وہاں کے لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایع قرار پائے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ آلائش نہ نکلی جیسے کہ بچوں کے ساتھ وقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرا نوشروا کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ الصخر کا مشہور آتش کدہ دفتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اس سے خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ واللہ عالم۔